السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ تمام ہی حضرات خیریت سے ہوں گے۔ یہ کمنٹ حافظ سلیمان گوندی کی طرف سے ہے۔ سلام اور دعا کے بعد کہتے ہیں کہ حضرت ایک مسئلہ پوچھنا ہے، اگر مسجد کے امام سے کوئی مقتدی ناراض ہو تو کیا اس امام کے پیچھے نماز ہو جائے گی، یا کسی کی بھی نماز نہیں ہوگی، یا صرف اس کی نہیں ہوگی جو ناراض ہو؟ یاد رکھیے کہ اگر کسی مسجد کا امام بد اخلاق ہے یا اس کے علاوہ کوئی اور وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے مقتدی اس سے ناراض ہیں، کچھ مقتدی اس سے ناراض ہیں، تو پھر ثبوت کے ساتھ اس جو وجہ ہے اس وجہ کو پیش کریں۔ امام صاحب بد اخلاق ہیں تو ان کی بد اخلاقی پیش کریں، یا کچھ اور شرعی وجہ ہے، کوئی اور شرعی ایسی بات ہے کہ جو شریعت کے اعتبار سے غلط ہے اور وہ ان صاحب کے اندر پائی جاتی ہے، تو ایسی صورت میں آپ کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ آپ اس کمی کو اور اس جو غلطی ہے اس کو ثبوت کے ساتھ پیش کریں۔ اور اس کے بعد میں اگر زیادہ ضرورت ہو تو مسجد کا جو لیٹر پیڈ ہے اس لیٹر پیڈ پر اس کو لکھ کر، آپ جہاں بھی رہتے ہیں، جس علاقے میں بھی آپ رہتے ہوں، اپنے قریبی دارالافتاء میں جا کر مسجد کے لیٹر پیڈ پر اس مسئلے کو لکھ کر، اس سوال کو لکھ کر اس کا جواب اپنے وہاں کے دارالافتاء سے لے لیں۔ بغیر کسی ثبوت کے اور بغیر کسی وجہ کے امام پر طعن و تشنیع کرنا یہ درست نہیں ہے، یہ اچھا نہیں ہے، مگر یہ بھی سمجھ لیں کہ بغیر ثبوت کے کسی کے بارے میں شرعی حکم اور فتویٰ بھی جاری نہیں کیا جا سکتا ہے۔ ہاں، اگر کسی وجہ سے مقتدی امام صاحب سے ناراض ہوں تو ایسے امام صاحب کے پیچھے نماز پڑھنے کے حکم کی تفصیل یہ ہے، ایسے امام کے پیچھے نماز پڑھنے کا مسئلہ کیا ہے، تو اس کی تفصیل یہ ہے کہ اگر امام سے بغض اور ناراضگی کسی دینی وجہ سے ہو، یعنی امام صاحب فاسق ہوں، فاجر ہوں، یا لاپرواہ ہوں، یا ان کا عقیدہ خراب ہو، یا وہ سنتوں کی رعایت نہ کرتے ہوں اور مقتدی اس وجہ سے ناراض ہوں، تو ایسی ناراضگی کا اعتبار ہے، ایسی ناراضگی کا بھروسہ ہے، اور ایسے امام کی امامت مکروہ ہوگی۔ اور اگر لوگوں کی جو ناراضگی ہے وہ دنیاوی دشمنی یا مخالفت کی وجہ سے ہے، یا اس میں ناراض ہونے کو اس شخص کے نفس کو دخل ہے، یعنی اس کی خود کی کمی ہے، کوئی اور بات نہیں ہے، بس صرف اپنی انا کی خاطر، اپنی ناک کی خاطر، یہ اس وجہ سے کہ امام صاحب ان کی بات نہیں سنتے ہیں، ان کی چاپلوسی نہیں کرتے ہیں، یا اس کے علاوہ امام صاحب کسی ایسے شخص کے پاس بیٹھ رہے ہیں کہ جو اس شخص کا دشمن ہے، تو اگر اس طرح کی کوئی بات ہے تو ان باتوں کا کوئی اعتبار نہیں ہے، ان باتوں کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، اور ایسے امام صاحب کی امامت بھی صحیح ہے، درست ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ بلکہ اس صورت میں مقتدی امام سے بغیر کسی شرعی وجہ کے ناراض ہونے کی وجہ سے مقتدی ملامت کے مستحق ہیں، مقتدیوں پر لعنت ملامت کی جائے گی، اور لعنت ملامت کے وہ حقدار بھی ہیں، لیکن باہر صورت کسی بھی صورت میں ناراض ہونے کے باوجود ان امام صاحب کے پیچھے جو لوگ نماز پڑھ رہے ہیں ان تمام لوگوں کی ہی نمازیں صحیح ہیں، درست ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، اور ان نمازوں کا اعادہ کرنے کی اور ان کو لوٹانے کی ضرورت نہیں ہے۔ نمازوں کا اعادہ کرنا اور ان کو لوٹانا یہ واجب، لازم اور ضروری نہیں ہے۔ مجھے امید ہے کہ یہاں تک کی جو بات میں نے آپ کو بتلائی ہے آپ اس کو اچھی طرح سے سمجھ گئے ہوں گے۔ مسجدوں کے اندر یہ حال ہے، لوگوں کا یہ حال ہے کہ امام سے ناراض ہونے کی جو وجوہات ان کی ہوتی ہیں وہ ان کی اپنی خواہشات ہوتی ہیں، اپنی انا کی خاطر، اپنی ناک کی خاطر اور اپنی نفسانی خواہشات کی خاطر وہ امام محترم سے ناراض ہو جاتے ہیں، اور امام سے ناراض ہونے کے بعد مسجدوں کے اندر ایک نہیں بلکہ دو جماعتیں ہوتی ہیں۔ ابھی 2-4 دن پہلے ہم نے اسٹیٹس پر ایک ویڈیو لگائی تھی جس میں کسی مسجد کا اس طرح کا معاملہ ہم نے دیکھا کہ ایک ساتھ ایک ہی صف میں دو نمازیں ہو رہی ہیں، یعنی ایک صف میں آدھے مقتدی ادھر ہیں، آدھے ادھر ہیں، دونوں کے امام صاحب الگ الگ ہیں اور نماز پڑھا رہے ہیں۔ تو یہ تو بہت چل رہا ہے مسجدوں کے اندر۔ ہماری مسجدوں کے حال صحیح نہیں ہے، ہماری مسجدوں کے اندر پارٹی بازی اتنی زیادہ ہیں کہ امام صاحب اگر اس پارٹی کے پاس بیٹھ جائیں تو یہ پارٹی والے ناراض، اور اگر اس پارٹی کے پاس بیٹھ جائیں تو یہ لوگ ناراض۔ بلکہ ہم نے تو یہاں تک دیکھا ہے کہ جو مقتدی ہوتے ہیں وہ کھلم کھلا سر راہ اماموں کو، اپنی مسجد کے امام کو ڈانٹتے ہیں، ہم نے خود دیکھا ان چیزوں کو۔ تو ان چیزوں سے بچنے کی بہت سخت ضرورت ہے اور ان چیزوں سے باہر آنے کی ضرورت ہے۔
جس کی گھر میں نہ چلتی ہو، جو گھروں کے اندر بیوی کی ڈانٹ ڈپٹ سن کر آتا ہو اور جس کے بچے اس کو منہ لگانا پسند نہ کرتے ہوں، ایسا آدمی مسجدوں میں آ کر اماموں کے خلاف بولتا ہے اور اماموں پر بڑھ چڑھ کر بولتا ہے، اماموں کے سر پر بیٹھنے کو تیار ہو جاتا ہے۔ یہ ہماری مسجدوں کا حال ہے، اور اس طرح کے معاملات شہروں کے مقابلے گاؤں میں زیادہ ہوتے ہیں۔ گاؤں میں لوگوں کو کچھ کام تو ہوتا نہیں ہے، اس لیے وہ اماموں کے پیچھے ہی پڑ جاتے ہیں، ان کے بچے ان کی سنتے نہیں ہیں، ان کی بیوی ان کو منہ لگاتی نہیں ہے، ان کے رشتہ داروں نے ان سے ملنا جلنا چھوڑ دیا ہے۔ بس صرف اب ان کا یہ کام رہ گیا ہے کہ وہ لوگ مسجدوں میں جا کر بیٹھ جاتے ہیں، وہاں پر چوکڑیاں جماتے ہیں، وہاں پر پنچایتیں کرتے ہیں، وہاں پر وہ بیڑی سگریٹ وغیرہ ان کی چلتی ہیں، کیونکہ ہم نے گاؤں میں اس طرح کی چیزوں کو دیکھا ہے، اس لیے ہم ان باتوں کو بتلا رہے ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں ہوتی ہیں، اور ان تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ وہ لوگ اماموں پر بڑی ٹیڑھی نگاہ رکھتے ہیں۔ کسی نے بڑا ہی اچھا جملہ ایسے لوگوں کے بارے میں کہا کہ یہ جو اماموں پر نظر رکھنے والے لوگ ہیں، اگر یہ لوگ اپنے گھر کی بہو بیٹیوں پر جتنی ٹیڑھی نگاہ امام پر رکھتے ہیں، اگر اپنے گھر کی بہو بیٹیوں پر رکھیں تو ان کے گھر کا ماحول سدھر جائے گا۔ تو اماموں پر تو ٹیڑھی نگاہ رکھتے ہیں اور اپنے بیوی بچوں سے اتنا ڈرتے ہیں کہ اگر وہ ان کو روٹی نہ دیں تو ان کی ہمت نہیں ہے کہ یہ ان سے روٹی بھی مانگ لیں۔ بلکہ ایک صاحب کے بارے میں ہمیں پتہ چلا، کسی گاؤں کی بات ہے، گاؤں کا نام بتانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ پتہ چلا کہ ان کو گھر میں روٹی کتے کی طرح ملتی ہے، کتے کی اپنے علاقے میں عزت ہے مگر ان صاحب کی گھر میں عزت نہیں ہے۔ اور ان کے بارے میں ہم نے پتہ لگایا، ہمیں پتہ چلا کہ وہ مسجد میں جا کر امام صاحب کو، یعنی امام صاحب پر سوار ہوتے ہیں، ان کو الٹا سیدھا کہتے ہیں، ان سے ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں اور ان کو دھمکیاں دیتے ہیں امامت سے نکالنے کی، یہاں تک کہ انہوں نے امام صاحب کو امامت سے نکال بھی دیا۔ تو اس طرح کے لوگ ہمارے سماج میں، ہمارے معاشرے میں بہت سارے ہیں، بہت زیادہ ہیں، اور ہر مسجد میں اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ لیکن جیسا کہ سائل نے سوال کیا ہے کہ اگر امام صاحب سے کوئی شخص ناراض ہو تو اس ناراض آدمی کی نماز ان امام صاحب کے پیچھے ہو جائے گی یا نہیں؟ تو نماز تو ہو جائے گی، لیکن دل میں جو آپ کا کینہ کپٹ ہے، دل میں جو آپ کے بغض ہے، اور دل میں جو آپ نے بدگمانی پال رکھی ہے امام محترم کے بارے میں، تو اس بدگمانی کا، اس بغض کا اور اس دشمنی کا آپ کو بہت زیادہ گناہ ملے گا۔ ایک بات یہ بھی سمجھ لیں کہ اگر مقتدی امام کی ناراضگی کی وجہ دینی یا شرعی بتلاتے ہیں اور ان امام صاحب کے مقتدی زیادہ ہوں تو صرف 2-4 مقتدیوں کا اعتراض اور ناراضگی کا اعتبار نہیں ہوگا، کوئی بھروسہ نہیں ہوگا۔ لیکن اگر اعتراض کرنے والے زیادہ ہوں مگر وہ جاہل اور دین سے ناواقف لوگ ہوں تو ان لوگوں کا بھی اعتبار نہیں ہوگا۔ لیکن ہاں، اگر علم و فضل والے لوگ بھی ان کا ساتھ دیں تو ایسی صورت میں ان امام صاحب کی امامت مکروہ ہوگی، ورنہ عام طور سے مقتدی کسی نہ کسی بات پر امام سے ناراض ہوتے رہتے ہیں۔ حالانکہ امامت ایک عظیم الشان منصب ہے اور اس منصب کے اہل شخص کے احترام کرنا مسلمانوں پر لازم ہے اور ضروری ہے۔ اس پر بلا وجہ طعن و تشنیع کرنا یا اس کو تنگ کرنا یہ بالکل بھی درست نہیں ہے۔ اب اسی کے ساتھ ساتھ میں ایک بات بتلانا بہت زیادہ ضروری سمجھ رہا ہوں، اور وہ بات یہ ہے، اور اس بات کو سننے کے بعد ہمارے بہت سارے لوگ مجھ پر اعتراض کریں گے، لیکن میں ان باتوں سے کوئی ٹینشن نہیں لیتا۔ جسے اعتراض کرنا ہے کرو، جسے جو کہنا ہے کہو۔ یہ جو بریلوی لوگ ہوتے ہیں جو قبروں کی پوجا کرتے ہیں، امام احمد رضا خاں بریلوی کے ماننے والے جو لوگ ہیں، جن کو بریلوی کہا جاتا ہے، ہمارے دیوبندی لوگ ان لوگوں کو گمراہ کہتے ہیں، بریلوی لوگوں کو۔ یہ بات سیدھی سی ہے اور یہ بات سب لوگ جانتے ہیں۔ لیکن ہمارے ایک ساتھی، میرے ایک ساتھی جو میرے ساتھ میں تقریباً 2002 میں پڑھتے تھے، وہ میرے ساتھی آج کل ادھر امروہہ کی سائیڈ میں، مراد آباد کی سائیڈ میں کسی جگہ پر رہتے ہیں، ایک جگہ پر، اور وہ بار بار مجھے بلا رہے ہیں، لیکن میرے پاس جانے کا یعنی مجھے وقت نہیں مل رہا ہے، لیکن انشاءاللہ تعالی موقع ملتے ہی میں وہاں پہنچوں گا۔ لیکن وہ جو میرے ساتھی ہیں، آج کل ان کے داڑھی کے بال سفید ہو چکے ہیں، حالانکہ عمر میں مجھ سے بہت زیادہ چھوٹے ہیں، مگر بات یہ ہے کہ وہ جو ہمارے ساتھی ہیں وہ بہت زیادہ حالات کا شکار ہوئے تھے اپنے زمانے میں، بہت زیادہ انہوں نے زندگی کے اتار چڑھاؤ دیکھے تو بہت جلدی ان کے بال سفید ہو گئے۔ لیکن بہرحال ہم ان سے فون پر بات کرتے ہیں، ویڈیو کالنگ پر بھی بات کرتے ہیں، ویڈیو کال وغیرہ سب چیزیں ہوتی ہیں، تو ہمیں یہ احساس ہوا، ہمیں یہ پتہ چلا ان کی باتوں سے
کہ ان کے جو ماننے یعنی ان کے جو مقتدی ہیں وہ مدرسہ بھی چلاتے ہیں، بریلوی ہو گئے ہیں، وہ پہلے دیوبندی تھے، ہمارے ساتھ پڑھتے تھے لیکن وہ بریلوی ہو گئے ہیں، وہی لمبی والی ٹوپی، وہی سب بریلوی والا حلیہ۔ تو بہرحال ان کا نام ظاہر کرنا مناسب نہیں ہے، لیکن بتلانے کا مقصد یہ ہے کہ ان کے جو مقتدی ہیں اور ان کے جو ساتھ کے لوگ ہیں، آس پاس کے لوگ، پڑوسی وغیرہ جتنے بھی ان کے ساتھ میں ہیں، مدرسے کے تعلق سے ہوں یا مسجد کے تعلق سے، وہ ان کی بہت زیادہ عزت کرتے ہیں، حالانکہ وہ صرف حافظ ہیں، اور وہ بھی کیسے ہیں مجھے معلوم ہے، کیسے حافظ ہیں مجھے معلوم ہے، کس طرح کے ہیں، یعنی کتنا ان کے قرآن کریم یاد ہے اور کیا کیا وہ سب چیزیں مجھے معلوم ہیں، لیکن بہرحال وہ لوگ اپنے اماموں کی بہت عزت کرتے ہیں۔ اسی طرح سے ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ یہ جو بریلوی لوگ ہوتے ہیں، یہ ان کے جو علماء ہیں، چاہے وہ کچھ پڑھے یعنی تھوڑا بہت پڑھے لکھے ہوں، کوئی حافظ ہے، کوئی قاری ہے، ان کی بھی بہت زیادہ عزت کرتے ہیں۔ ہماری جو ہمارے دیوبندی لوگ ہیں، ان کے یہاں پر اگر کوئی سب سے بڑا مفتی اعظم آ جائے گا، اس کی بھی یہ لوگ عزت نہیں کریں گے، جو عزت ہونی چاہیے وہ عزت نہیں کریں گے۔ یہ حال ہے ہمارا۔ اسی طرح سے ہمارے جو غیر مسلم بھائی ہیں، چاہے وہ کسی بھی دھرم کے ماننے والے ہوں، ہمارے نزدیک یعنی ہم لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو کافر ہیں اور یہ تو غلط ہیں، یہ تو گمراہ ہیں، یہ تو جہنم میں جائیں گے۔ یہ بات ہم لوگ کہتے ہیں، اللہ کے نبی کی حدیث بھی کہہ رہی ہیں یہ چیزیں، لیکن بہرحال بتلانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم سب کی نظروں میں یہ لوگ غلط ہیں، گمراہ ہیں، کافر ہیں، لیکن یہ لوگ اپنے دھرم گروؤں کے ساتھ میں کتنا اچھا برتاؤ کرتے ہیں اور کس طرح سے ان کو ہاتھوں پر لیے پھرتے ہیں، بقول آپ کے کہ وہ گمراہ ہیں، پھر بھی وہ ان کو لیے پھرتے ہیں، بہت زیادہ عزت کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں۔ ہمارا یہ حال ہے ہم لوگوں کا کہ اپنے اماموں کے اور اپنے علماء کے اتنے پیچھے پڑے رہتے ہیں کہ امام، علماء اور ائمہ توبہ کر کے یہ توبہ کر لیتے ہیں کہ ہمیں اپنے بچوں کو تو اس لائن میں ڈالنا ہی نہیں ہے، ہم اپنے بچوں کو تو دنیاوی لائن میں ڈالیں گے، امامت اور مدرسی وغیرہ میں نہیں ڈالیں گے۔ اتنا برا حال ہے ہماری ان مسجدوں کا۔ تو بتلانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو علماء ہیں ان کو بچا لو، ان کی حفاظت کر لو، ورنہ آنے والے وقتوں میں ہم تو دنیا سے یعنی چلے جائیں گے، ہمارے بعد کی جو نسلیں آئیں گی ان نسلوں کو یاد رکھنا، جنازے کی نماز پڑھانے والے علماء اور جنازے کی نماز پڑھنے والے لوگ میسر نہیں آئیں گے، یاد رکھنا میری بات۔ تو بہرحال بتلانے کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کا یہ کام ہے، بہت سارے لوگ اس طرح کے ہوتے ہیں کہ خواہ مخواہ امام کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، خواہ مخواہ بغیر کسی بات کے، کوئی بات نہیں ہوتی، کوئی وجہ نہیں ہوتی۔ ہمارے پاس بھی اس طرح کے لوگ آتے ہیں، جو گاؤں کے لوگ ہوتے ہیں ان کی عادت ہوتی ہے اپنے اماموں کو ڈانٹنے کی، تو ہمارے پاس بھی اس طرح کے لوگ آتے ہیں، رعب بنانا چاہتے ہیں، لیکن ہمارے سامنے اللہ کا شکر ہے کہ رعب کسی کا چلتا نہیں ہے، کیونکہ ہم نیموں پر چلنے والے انسان ہوں، مجھے نیم پسند ہے اور نیموں کی باتیں ہی مجھے پسند ہیں، بس اس سے زیادہ فالتو بکواس میرے یہاں پر چلتی نہیں اور میں چلنے بھی نہیں دیتا ہوں۔ تو بتلانے کا مقصد یہ کہ اپنے اماموں کی عزت کرو، کیونکہ میں امامت بھی کرتا ہوں، مدرسہ بھی چلاتا ہوں، اللہ کا شکر ہے، تو ہر طرح کے لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے، لیکن ہمارے یہاں پر جو یہ بکواسیں ہوتی ہیں ان کا کوئی وجود نہیں ہے اور ان کے لیے کوئی جگہ بھی نہیں ہے، اور اس طرح کے لوگوں کو ہم اپنے قریب جگہ دیتے بھی نہیں ہیں۔ لیکن بہرحال چلو یہ بات بہت لمبی باتیں ہو جائیں گی۔ بہرحال اب آپ سے رخصت ہوتے ہیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی خالد قاسمی کے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک شیئر کریں، شکریہ۔ سبسکرائب ٹو مفتی خالد قاسمی اینڈ لائک شیئر the video.